مفتی صاحب روزی کا مسئلہ ہے، دعا کی درخواست ہے. میرا نام رضوان ہے، میں ٹنڈو اللہ یار سے ہوں. دل سے دعا اللہ آپ کو رزق حلال کشادہ نصیب فرمائے. یہ جو میں نے گارڈوں کے بارے میں بات کی ہے بھائی، اپنے گلی کے گارڈوں کا میں اس چیز کا خیال کیا کریں. کوئی بھی جا کے گارڈ سے الجھ رہا ہے نا کہ یہ گاڑی کیوں ہے، وہ آپ جا کے اس کا دفاع کیا کرو. بھائی یہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ لڑیں گے تو ان کو فوراً جاب سے نکال دیتے ہیں لوگ. یہ لڑیں گے نا آگے سے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے، تو پتہ ہے وہ سیٹ کیا بولتا ہے، بھائی تو زبان چلا رہے میرے آگے، چلو بھائی گارڈ ٹرینڈ. اب وہ بیچارہ کیا ڈکیتیاں کرے گا، وہ چوریاں کرے گا. تو اس میں لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب کسی کو دیکھیں ایسے کوئی گارڈ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو بولے بھائی آپ یہ اس کا کام کیا ہے. اور ریٹرن میں نا گارڈ کی ذمہ داریاں لکھ کے لگا دینی چاہیے، اور انتظامیہ کو چاہیے لکھ کے لگا دے بھائی گارڈ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں الجھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک کام رہ گیا گارڈ کا، وہ ہے گلی کی حفاظت. وہ کام ہے ہی نہیں گارڈ کا، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کہیں گے پھر تنخواہ کس بات کی دے رہے ہیں ہم اس کو. آپ سمجھ رہے ہو گلی کی حفاظت کی تنخواہ دے رہے ہو، یہ آپ کی بھول ہے. یہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں لا ہے کہ جیسے ہی ڈاکو آئے تو ڈاکو سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تیز ہونی چاہیے بھاگنے میں، کیونکہ ان کو جو گنیں دی جاتی ہیں وہ چلنے کے علاوہ تمام کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ میں آپ کے جنرل نالج کے لیے بتا دوں، کہیں آپ گارڈ ہے اور تو آپ خوش فہمی میں ہو کہ ڈاکو آ کے بندوق سے مجھ سے چھین رہا ہے تو میں اب لڑوں گا، کیونکہ گارڈ ٹھا 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 کر کے ڈاکو کو کیا کرے گا، اڑا دے گا. اس خوش فہمی میں مت رہنا. سمجھتے ہو، گارڈ کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی ڈاکو آئے فوراً وہ گلی چھوڑ کے بھاگے. اور بالکل صحیح کر رہا ہے وہ، کیونکہ آپ ہو ایک نمبر کے کنجوس. دو وجہ سے وہ صحیح. میرا بھی مشورہ ہے گلی کے گارڈوں کو، جیسے کوئی آگے نا بھاگ جایا کرو فوراً. دو وجہ سے. نمبر ایک تو تنخواہ 8,000. اس 8,000 میں مجھے تم 8,000 دیتے تو میں ڈاکو کو پہلے اعلان کر دیتا بھائی جو حضرات بھی ڈاکو ہیں کائنڈلی آنے سے پہلے مجھے بتا دیں. 8,000 میں اگر میں کرسی پہ وہاں گن لے کے بیٹھ گیا ہوں نا، یہ میری بہت بڑی نیکی ہے. اتنی نیکی کافی ہے. 8 یا 10,000 اتنا ہوگا. ایک تو اس وجہ سے اس پر واجب ہے کہ وہ بھاگ جائے جب تک اس کو معقول تنخواہ نہیں ملتی. نمبر 2، محلے والے ہوتے ہیں ایک نمبر کے کنجوس. ان گارڈوں کو ایجنسیاں جو اسلحہ دیتی ہیں، محلے والوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا سا اسلحہ خرید کے ان کو پکڑا دیں. وہی سڑا ہوا اسلحہ جو ایجنسیوں نے دیا ہوتا ہے تو چلنے کے علاوہ سب کام کرتا ہے. واقعی نہیں چلتا. میرے گارڈوں کے پاس یہ وہ ایجنسیوں کا اسلحہ تھوڑی ہے. ہم نے ان کو 5-5 لاکھ کی گنیں خرید کے دی ہیں، اب تو شاید 10 لاکھ کی ہو گئی ہوں گی. وہ ایجنسی جو بندوق دیتی ہے، ہمیں ایسے پتا چلا، ہم لے گئے ان کو نشانے کے لیے نا. ہم نے کہا ذرا گارڈوں کا نشانہ تو چیک کریں. پہلے میں نے کہا میں چلاتا ہوں، آگے اس نے وہ رکھا، میں چلائے تو وہاں جا رہی ہے نا وہ ادھر. ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی اور کو لگ جائے گا بھائی. پھر ہم نے کیا کیا، وہ جو ہے نا وہ نشانہ نہیں ہوتا جس میں صحیح کرتے، یوں کیا تو وہ گر گیا نیچے. کوئی بلٹ کھینچ رہا ہے تو بلٹ ہاتھ میں آ گیا اس کے. کوئی اس کو ٹرائگر کو زور سے کھینچا تو وہ ہاتھ میں آ گیا. کوئی کیا ہو رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی، تو وہاں ہمیں پتا چلا ایسا ہی ہوتا ہے. یہ گنیں جو ان کی ہوتی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے کہا اگر ہم نے حفاظت کرنی ہے تو بندوقیں صحیح ہونی چاہیے نا، کیا خیال ہے. تو چونکہ محلے والے کنجوس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی گارڈ کو صحیح اسلحہ خرید کے بولو نہیں دیں گے. ان کی جیب سے روکڑا نکلتا ہی نہیں ہے. تو تمہیں اپنی حفاظت کے لیے تم سے روکڑا نہیں نکل رہا تو پھر بہتر ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے 12 گھنٹے ایک گارڈ سوئے، اگلے 12 گھنٹے دوسرا گارڈ سوئے. تو کنجوسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اب اللہ نہ کرے کوئی ڈکیتیاں نہ شروع ہو جائیں. لیکن ڈاکوؤں کو میں یہ بھی خطاب کروں گا، ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے گارڈوں کو اچھا اسلحہ دینا لوگ شروع کر دیں. یہ بھی امکان اس بات کا ہے. اور ڈاکو اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو. ڈاکوؤں کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ یہ سب نالج ہے کہ ان گارڈوں کے پاس اسلحہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لو نا یوٹیوب پہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جیسے ہی ڈاکو آئے بینک کا گارڈ فوراً گھنا بن کے ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے یار یہ کیا چلے گا. تو جو اچھے بینک ہوتے ہیں انہوں نے گارڈوں کو پھر ذرا اچھا اسلحہ دیا ہوا ہوتا ہے. تو کنجوسی کرو گے تو پھر وہ دیکھو، ہمارے ہاں نا ضرب مومن چھپا کرتا تھا. تو ہمارے استاد سے حضرت مفتی ابو لبابہ، ان کی نگرانی میں رات کو کام ہوتا تھا. تو
وہ یہ کہتے تھے جی جس دن ملازمین پہ کام زیادہ ہو نا، رات کا کھانا ٹائٹ، ادارے سے کہتے تھے رات کو کھانا ان کو ٹائٹ کھلاؤ، کیونکہ پوری رات ملازمین نے، اخبار کے ملازمین نے جاگنا ہے، کھانا رات کو ان کا اچھا ہونا چاہیے، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ ایک دن کیا ہوا ہے کہ انتظامیہ نے دال کھلا دی، وہ بیچارے ساری رات محنت کر رہے ہیں، کھلائی کیا دال، صبح اخبار چھپا ہے پرنٹ دھندلا آ رہا ہے نا، اس میں پرنٹ کیا آیا ہوا تھا، دھندلے پرنٹ تھے، خبریں نہیں تو دھندلا سا آ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ادارہ ان کو غصہ آیا، یار یہ کیا ہوا ہے؟ تو مفتی ابو اللہ صاحب ہمارے استاد ہیں، ان سے کہا بھائی آپ کی نگرانی میں کہا، انہوں نے کہا جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا؟ دھندلا آئے گا، اگر چاہتے ہو پرنٹ صحیح آئے تو اس کے لیے قورمہ کھلانا ضروری ہے، تو پرنٹ تو ایسے ہی آئے گا۔ تو جب تم گارڈوں کو 8,000 تنخواہیں دو گے اور ان کے پاس غلیلے لا کے پکڑا دو گے ان کو، تو پھر یہی ہوگا، وہ ڈاکو اس گلی سے اور گارڈ دوسری گلی۔ میں تو اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ڈاکو، یہ گارڈ کہیں ملے ہوئے نہ ہو، بس ملے ہوئے نہ ہو، یہ کافی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی ڈاکو ہی آ کے بیٹھ گیا ہو کہ یار مجھے کبھی موقع تو ملے۔